بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ آج گفتگو سے پہلے ایک عرفانی نقطہ کہ بظاہر گم ہو جاتی ہیں لیکن دراصل وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ نظام کائنات کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عرفانی نقطہ تھا۔ اب ہماری گفتگو کا عنوان جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فلاسفہ مشاء اور فلاسفہ اشراق کی نگاہ میں وحدت سے کثرت کیسے صادر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، وہ اپنی ذات میں وحدت رکھتا ہے۔ ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، لا الہ الا اللہ۔ مسلمان کا اعتقاد اور یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، تو ہم وحدت کے قائل ہیں۔ جب ہم وحدت کے قائل ہیں اور ایسی وحدت کہ جس کا وجود ضروری اور واجب ہے، جس کو فلسفہ کی اصطلاح میں واجب الوجود کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ جو واجب الوجود ہے وہ اپنی ذات میں وحدت رکھتا ہے، اور وہ ذات مرکب نہیں ہے بلکہ بسیط ہے۔ تو جب مرکب نہیں ہے، بسیط ہے، تو بسیط سے کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی کثیر کائنات ہے، وہ کس طریقے سے صادر ہوئی۔ مرکب اور بسیط ایک اصطلاح ہے کہ جس کی معنی اور مطلب اس طرح ہے کہ جو شے مرکب ہوتی ہے اس کے اجزاء ہوتے ہیں۔ وحدت سے کثرت کیسے جس کے اجزاء ہوں اسے مرکب کہا جاتا ہے۔ اور وہ ذات جس کے اجزاء نہ ہوں، جو اجزاء پر مشتمل نہ ہو، وہ ذات بسیط ہوتی ہے۔ اور بسیط الحقیقت کل الاشیاء، یہ ابن سینا ملا صدرہ نے لکھا، بس وہ ذات جس کی حقیقت بسیط ہے، وہ اپنی بسیط الحقیقت کل الاشیاء، وہ کل الاشیاء تمام کی تمام اشیاء اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ مرکب میں چیز اپنے اجزاء کی محتاج ہوتی ہے، بسیط میں اس طرح نہیں ہے۔ مرکب میں بہت سارے فلسفی لحاظ سے سوالات اٹھتے ہیں کہ مرکب ذات واجب تعالی مرکب نہیں ہو سکتی۔ جب مرکب نہیں ہے تو بسیط ہے۔ اب جب بسیط الحقیقہ ہے، وہ ذات جس کی حقیقت بسیط ہے، تو وہ بسیط الحقیقہ ذات سے کثرت کس طریقے سے صادر ہوئی ہے۔ فلسفے کا قاعدہ ہے کہ الواحد لا یصدر منہ الا الواحد، واحد سے واحد ہی صادر ہوتا ہے۔ تو وہ ذات جو واحد ہے اس سے کثرت کیسے صادر ہوئی؟ یہ ایک بہت بڑا معمہ، بہت بڑا ایک معضلات میں سے ایک معضل تھا کہ جس کو حل کرنے کے لیے فلاسفہ نے اپنی کوششیں اور تگ و دوہیں کی ہیں۔ ہر فلسفی نے اپنے اپنے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ابن سینا اور فلاسفہ اشراق شیخ شہاب الدین سہروردی وہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرف سے بسیط ہے، ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کثرت موجود ہے۔ تو یہ جو کثرت یا کثرتیں ہیں، تو یہ ان کا آپس میں کوئی رابط نہیں ہو سکتا۔ وہ اس طریقے سے
کہ کثرت کیسے وحدت سے صادر ہو سکتی ہے کہ وہ چیز جس کی ذات میں کثرت نہیں ہے، وہ ذات بسیط ہے. تو کہتے ہیں کہ بسیط سے کثرت، یہ عالم خلقت کیسے وجود میں آیا. تو اس سوال کو حل کرنے کے لیے، اس کثرت اور وحدت کو حل کرنے کے لیے فلاسفہ مشاء، ابن سینا، شیخ شہاب الدین سہروردی، فارابی، یہ لوگ قائل ہوئے ہیں کہ ایک مخلوق کو ہمیں تصور کرنا پڑے گا کہ جو مخلوق اپنی ذات میں بسیط ہو، لیکن اس کے اندر متعدد جہات کثرت موجود ہوں کہ جس نے آگے جا کر دوسری مخلوقات کو خلق کیا ہو یا وجود عطا کیا ہو. تو اس وجہ سے قائل ہو گئے عقل اول کے. عقل اول کے شیخ شہاب الدین سہروردی اور ابن سینا، ابو علی سینا، وہ قائل ہوا ہے کہ سب سے پہلی مخلوق الہی وہ عقل اول ہے. حق تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو وجود عطا کیا وہ عقل اول تھا. البتہ عقل اول کے متعلق یہ ہے کہ عقل اول ہے کیا چیز. پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا ہے. تو وہ مقام تخلیق میں وہ عقل اول، اس عقل کو عقل اول کہا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ عقل ہے کیا چیز، اس کے بارے میں فلاسفہ کے درمیان بھی بہت ساری وضاحتیں پیش کی گئی ہیں کہ عقل اول وہ ایک ملک ہے، اس کو عقل اول کا نام دیا. اگرچہ ابن عربی اس کو صادر اول، وہ حقیقت محمدیہ صلوات اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ سے صادر ہوئی وہ حقیقت محمدیہ تھی، اور مقام عین میں، وجود عینی میں عالم کو وجود عطا کیا ہوا ہے اس حقیقت محمدیہ کے مطابق. تو پہلی چیز عقل اول خلق ہوئی ہے. اول ما خلق اللہ العقل. تو کہتے ہیں کہ یہ اصطلاحات عقل اول، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، یہ ساری کی ساری اصطلاحات جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ تب سے وجود میں آئی ہیں کہ جب سے فلاسفہ نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ مسلم عقلی قواعد کی بنیاد پر وہ ذات واجب تعالی جو کہ خالق عالم ہے، وہ تمام جوانب سے اور تمام جہات سے بسیط ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کثرت نہیں ہے، وہ خالی اور منزہ ہے کثرت سے، جو خالی اور منزہ جو ہے وہ کثرت سے ہے. تو دوسری طرف سے کہ وہ ذات کہ جو تمام جہات سے بسیط ہے، کسی قسم کی اس کے اندر کثرت موجود نہیں ہے، تو اس سے جو چیز صادر ہو سکتی ہے وہ بھی وجود بسیط ہے. وگرنہ جو علت و معلول کے درمیان سنخیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. فلسفے کا قاعدہ یہ ہے کہ علت اور معلول کے درمیان سنخیت ہونی چاہیے. سنخیت کا کیا مطلب ہے کہ علت کا ایک معلول ہوتا ہے. علت کہتے ہیں وجود عطا کرنے والی چیز، وہ علت ہے. جسے وجود عطا ہو رہا ہے وہ معلول ہے. تو اب علت معلول کو وجود عطا کر رہی ہے، تو معلول اور علت کے درمیان سنخیت ہونی چاہیے. سنخیت کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں مثال دیتے ہیں. سنخیت ایک اصطلاح ہے شاید آپ کے لیے، چونکہ عربی اور فارسی کی اصطلاح ہے، تو اردو میں اس طریقے سے ہم اس کی وضاحت پیش کی جا سکتی ہے، اور خود فلاسفہ بھی یہی مثال دیتے ہیں. بہت ساری مثالیں اس کی کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے بیج بویا، آپ بیج سے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے
क्या कहते हैं टमाटर का बीज बोया हो या गंदम का, तो उससे चावल निकल आएंगे। ठीक है, यानी इल्लत और मालूल के दरमियान सिनखियत को समझना है तो इस तरीके से समझने, वगरना हर मालूल हर इल्लत से सादिर हो सकता है। कि जब आप कह सकते हैं, अगर आप इसके खिलाफ कायल हो जाएं कि सिनखियत का तो कोई मतलब नहीं है, तो जब हम ये कहेंगे सिनखियत का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हर चीज से हर चीज बन सकती है। मिसाल दे रहा हूं, आप टमाटर का बीज बोएं जमीन में तो आलू उगाएं, ये तो नहीं हो सकता। तो इल्लत से इल्लत और मालूल के दरमियान क्या है, सिनखियत होनी चाहिए। सिनखियत का ये मतलब है, अगर सिनखियत ना हो तो लाजमा ये बनता है कि हर चीज से सादिर हो जाए। टमाटर से बैंगन सादिर हो जाए, बैंगन से आलू सादिर हो जाए, तो ये तो निज़ाम कायनात के वो मुसल्लमा उसूल के खिलाफ बात है। तो कहते हैं कि बस इल्लत व मालूल के दरमियान मुसानखत सिनखियत होनी चाहिए। वजूद अल्लाह ताला की ज़ात वजूद बसीत है, तो अब उससे भी वो चीज सादिर होनी चाहिए जो ज़ात बसीत हो। अगर वो बसीत नहीं है तो फिर वो इतराज लाजिम आ जाता है कि इल्लत व मालूल के दरमियान सिनखियत नहीं रहती। सिनखियत नहीं रहती तो ये मुसल्लमा अकली कायदा के खिलाफ है। तो ये एक मुश्किल थी कि जिसे फलासफा हल करने के लिए कोशा हुए। उस तरफ से ये देखते हैं कि सालों में कसरत भी है, कसरत का भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो कसरत भी है, वो ज़ात बसीत भी है। तो अब इनके दरमियान एक ऐसे मौजूद को फर्ज करना पड़ेगा, एक ऐसे वजूद को फर्ज करना पड़ेगा कि जिसके और खालिक के दरमियान, जिसके और हक ताला के दरमियान सिनखियत हो। तो कहते हैं कि तब हम कसरत की तौजीह कर सकते हैं, वगरना कसरत की तौजीह हमारे पास नहीं है। चूंकि उस तरफ से फलसफे का कायदा है कि अल वाहिद ला यस्दुरु मिन्हु इल्ला अल वाहिद, वाहिद से वाहिद सादिर होता है। तो अब वाहिद है अल्लाह की इताअत, उससे देख रहे हैं कसरत है, तो फिर उस कायदा के भी खिलाफ हो गई बात। तो बहुत सारे फलसफी अकली एतराजात लाजिम आते हैं। तो इस वजह से इस मुअम्मा को हल करने के लिए फलासफा कायल हुए हैं कुछ ऐसे मौजूदात के कि जो मौजूदात ज़ाते हक ताला और मादी और गैर मादी मुमकिनात के दरमियान वास्ता हूं। मादी और गैर मादी जो कसरत है उसके दरमियान क्या है, वास्ता के कायल हो गए हैं। और वो जो वास्ता के कायल हुए हैं, तो ये यही तलाश फलासफा इशराक, मशा, अरस्तू, इनकी यही जो तलाश है, ये कहाँ तक पहुंची? ये तलाश यहां तक पहुंची कि वो अकूल अशरा के कायल हो गए। ये चूंकि एक मुश्किल थी, इस मुश्किल को हल करने के लिए वो अकूल अशरा का उन्हें कायल होना पड़ा, अकूल अशरा का कायल होना पड़ा। तो कहते हैं कि सबसे यानी मेन मुश्किल ये है, मेन मुश्किल के उस मौजूद अव्वल किया है कि जो हक ताला से सादिर हुआ है। चूंकि सादिर हक ताला से मौजूद अव्वल वो होना चाहिए कि जिसके और हक ताला के दरमियान एक तो सिनखियत हो, दूसरा जो है वाहिद से वाहिद सादिर हो सकता है। तो इस एतबार से हमें उस सादिर अव्वल को, अक्ल अव्वल को फर्ज करना पड़ेगा, अक्ल अव्वल को मानना पड़ेगा। तो वो अक्ल अव्वल है जो तमाम जहां से वो ज़ात जो बसीत थी, उस ज़ात और आलम के दरमियान वो वास्ता बना। ज़ात और आलम के जिसके अंदर कसरत है, उनके दरमियान वो अक्ल अव्वल वास्ता बनी। तो कहते हैं कि सारे
फलासफा इस बात के कायल हो गए कि वो अक्ल अव्वल है, वो पहली मखलूक, वो सादिर अव्वल जो सादिर हुई है हक ताला से, वो अक्ल अव्वल है। कुछ लोगों ने और भी एहतिमालात दिए हैं, लेकिन उन एहतिमालात को फलासफा ने रद्द किया है। उन्होंने कहा ये एहतिमाल तो नहीं हो सकते कि वो मौजूद अव्वल, वो पहली ज़ात क्या हो। किसी ने कहा कि वो पहली ज़ात वो नफ्स है, नफ्स है, अक्ल अव्वल नहीं है बल्कि नफ्स है, कि नफ्स खुद एक मुजर्रद है। तो कहते हैं कि ये बात भी फलासफा ने इसको रद्द कर दिया कि नफ्स वो पहली मखलूक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि नफ्स के अंदर मिलावट है दो किस्म की। एक कहते हैं कि एक इस वजह से कि वो नफ्स मौजूद मुमकिन है, नफ्स जिस्म के अंदर आकर जिस्म को के लिए क्या कहते हैं, जिस्म को चलाता है, जिस्म के लिए मुदब्बिर बनता है। तो जब जिस्म के लिए मुदब्बिर बनता है तो नफ्स क्या है, वो मुमकिन बन जाता है। तो हर मुमकिन क्या है, वो मुरक्कब होता है वजूद माहियत से। हर मुमकिन मुरक्कब होता है वजूद माहियत से। जब हर मुमकिन मुरक्कब होता है तो बस हम नफ्स भी मुरक्कब है और मुमकिन है, तो लिहाजा हम इस बात के कायल नहीं हो सकते कि नफ्स वो मखलूक अव्वल है। दूसरी इसमें मुश्किल ये थी कि नफ्स क्या है, नफ्स के अंदर कुव्वा और फेलियत है। कुव्वा और फेलियत क्या, कि नफ्स हमेशा फेलियत में है, फिर कुव्वत में तब्दील, कुव्वत है नफ्स के अंदर, वो फेलियत में तब्दील होना चाहती है। मिसाल दे रहा हूँ, नफ्स इंसानी, नफ्स नातिका, हर लहजा वो चाहता है कि मैं, मिसाल दे रहा हूँ, इल्म हासिल करूँ, मैं मालूमात हासिल करूँ, मैं आगे बढ़ूँ। वो जो तकामुल की तरफ जाना है नफ्स का, ये फेल से कुव्वत में जाना है, कुव्वत से फेलियत में जाना है। आप कि एक कमाल इंसान के अंदर नहीं है, वो उसको हासिल करना चाहता है, नहीं है तो इंसान उसके अंदर कुव्वा है, कुव्वत है, कुव्वत से वो फेलियत में तब्दील होना चाहता है। तो कुव्वा और फेलियत जो है, जो चीज कुव्वा और फेलियत से मुरक्कब हो तो वो क्या है, यानी नहीं है एक चीज, वो बनना चाहती है। तो वो लिहाजा वो जात वाजिब ताला के साथ साजगार नहीं है कि वो मखलूक अव्वल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मखलूक अव्वल और खालिक के दरमियान हमने कहा है कि एक ऐसा वास्ता होना चाहिए, यानी खालिक हक ताला और कसरत के दरमियान एक ऐसी मखलूक का वास्ता होना चाहिए कि जिस तरीके से अल्लाह की ज़ात मुरक्कब नहीं है, बसीत है, वैसे ही वो बसीत होनी चाहिए। कुव्वा और फेल से जो मुरक्कब हो, बसीत नहीं है। तो कहते हैं कि बस नफ्स भी फलासफा के अकीदे के मुताबिक वो मखलूक अव्वल नहीं बन सकता। नफ्स भी बाद में कहा कि नहीं, जितने मादी, एक मादी चीज मान लें, मादी जिस्म, तबियत, मादी, ये मान लें, तो कहते हैं कि वो भी हम, इसको भी हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वो ज़ात हक ताला वाजिबुल वजूद है, मुजर्रद है, और ये मादी, तो मादी और मुजर्रद के दरमियान किसी किस्म की सिनखियत है ही नहीं। थोड़ा सा तसव्वुर करने से ये एहतमाल भी बातिल हो जाता है। अब हमारे पास क्या चीज रह जाती है, ना नफ्स है, ना कोई मादी वो चीजें हैं, तो पास हमारे पास रह जाती है कि सबसे जो बाकी चीज कि वो अक्ल ही हो सकती है। तो अक्ल क्या है, अक्ल ही सादिर अव्वल हो सकती है, जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु अलक़, सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने खाल किया है वो अक्ल है। तो कहते हैं कि ये अक्ल भी जिसे अल्लाह ने खल किया है, ये अक्ल भी
پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے پہلی مخلوق ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ عقل کیا ہے؟ عقل اول یہ ایک ملک ہے، یہ ایک ملک ہے. اس کو شیخ شراق نے اس طریقے سے کہا. شیخ شراق نے کہا ہے کہ وہ عقل اول ملک ہے کہ جس ملک کے اندر 3 جہتیں پائی جاتی ہیں. سے بودی ہے، 3 بودی یا 3 پر، دوسرے لفظوں میں اس کو نام دیا ہے کہ یہ 3 پر والا ایک ملک ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک اس کا پر کا تعلق معرفت خدا سے ہے، دوسرے پر کا تعلق اپنی معرفت سے ہے، اور تیسرے کا تعلق اپنے امکان سے ہے کہ وہ ممکن ہے. ایک پر معرفت خدا کے ساتھ متعلق ہے، ایک اس کے اپنے کے ساتھ، اور ایک یہ ہے کہ وہ ممکن ہے، ممکن الوجود ہے. اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، یہ ممکن الوجود ہے. واجب الوجود یعنی جس کے لیے وجود ضروری اور حتمی ہو. ممکن الوجود کہ جس کے لیے وجود میں ہونا یا نہ ہونا مساوی ہو، ضروری نہ ہو. جیسے پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا ممکن الوجود ہیں، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے جو ہے نا وہ. تو کہتے ہیں کہ واجب الوجود ممکن الوجود، کہتے ہیں کہ وہ عقل اول وہ ایک ملک ہے، وہ 3 پر والا ملک ہے. ایک پر کا تعلق معرفت خدا سے ہے، دوسرے پر کا تعلق اس کی اپنی معرفت سے ہے، اور تیسرے کا تعلق کیا ہے؟ وہ اپنے امکان سے ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ وہ عقل اول کی بمنزلہ نفس عالم ہے. عالم کے نفس کے دوسرے لفظوں میں عالم کا نفس ہے. کائنات کا جو نفس ہے وہ عقل اول ہے. اس کو افلاطون نے بھی اپنی کتاب میں اس کی طرف، ان کی کتاب ہے تیماؤس، اس کے اندر انہوں نے اس طرح اشارہ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ابن سینا کے مطابق اور کیا کہتے ہیں اس کے افلاطون کے مطابق کہ یہ نفس عالم اور عقل، ابن سینا عقل کہتے ہیں، افلاطون نفس عالم کہتے ہیں، عالم کا جو نفس ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ مخلوق ذات حق تعالی ہیں، مخلوق ذات حق تعالی ہیں کہ جو سرچشمہ اور منبع بنتے ہیں دوسری مخلوقات کا، یعنی جس سے دوسری مخلوقات اور کثرت جن سے صادر ہوتی ہے. کثرت والی جہت اس عقل اول میں ہے، اس ذات حق تعالی میں نہیں ہے. اور چونکہ حق تعالی واحد ہے تو لہذا وہ موجود اول بھی واحد ہے، موجود اول بھی واحد ہے. لیکن ایک ایسا واحد کہ جس کی ذات میں ممکن ہونا ہے، جو اپنی ذات میں ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ذات اور کیا کہتے ہیں اپنے مبدع کی ذات کو، جس نے اسے وجود عطا کیا، اس کی ذات کو وہ در کرتا ہے. لیکن اس کے اندر جہت کثرت بھی موجود ہے، جہت کثرت بھی موجود ہے. تو وہ جو کثرت والی جہت ہے وہ ذات حق تعالی سے نشأت نہیں لیتی، بلکہ وہ اس کے اندر جو جہت امکانی ہے اس جہت امکانی سے کثرت صادر ہوتی ہے. بات واضح ہو گئی؟ یعنی عقل اول کو اللہ نے خلق کیا، وہ عقل اول جو ہے اس کے اندر 3 جہتیں رکھی. آپ پہلی جہت کا تعلق، پہلے پر کا تعلق معرفت خدا سے ہے، دوسرے کا تعلق اپنی معرفت سے ہے، اور تیسرے کا تعلق کیا ہے؟ وہ اس کی جہت امکانیہ سے ہے. تو وہ جو امکان والی جہت ہے وہی منشا سرچشمہ بنتی ہے کثرت کا. کثرت جو صادر ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس کی جہت امکانیہ سے صادر ہوتی ہے. کثرت کا تعلق جو ہے اس کی
کیا کہتے ہیں جہت امکانیت ہے، اس وجہ سے اسے 3 پر والا ملک کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بس اس کی معرفت سے اس کا تعلق ہے معرفت حق تعالی سے، تو اس کی معرفت بھی عقل اول کی معرفت بھی شریف و اشرف ہے، لیکن اس نے عقل دوم کو ایجاد کیا۔ یہاں سے پھر وہ نظریہ کہ عقل اول سے پھر آگے جو ہے وہ کثرت کیا ہے وہ کیسے صادر ہوئی، عقل اول سے وہ کثرت کیسے، اس کو کیا کہتے ہیں شیخ اشراق کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ہم ابن سینا کا جو نظریہ ہے وہ اس کے بارے میں وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد اس کو ہم بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے شیخ اشراق نے جو بات کیا ہے وہ ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے کہ شیخ اشراق نے یہ کہا ہے کہ اس عقل اول نے اس اپنی جہت امکانیہ سے عقل دوم کو ایجاد کیا، اور چونکہ اس میں جہت امکان تھی تو یہ عقل دوم کیا ہے اس سے رتبے کے لحاظ سے نیچے ہے۔ جب رتبے کے لحاظ سے نیچے ہے، رتبہ وجودی کے لحاظ سے نیچے ہے، تو اس عقل اول نے اس عقل دوم کے جسم کو خلق کیا۔ وہ جو جسم ہے وہ فلک ہے، اور اس اعتبار سے کہ اس کے ایک پر کا تعلق اپنی معرفت سے ہے کہ جو خود واسطہ ہے، تو پھر کہتے ہیں اس فلک کی جان کو خلق کیا، تو فلک کی جان وہ نفس ہے، فلک کی جان کیا ہے وہ نفس ہے، نفس فلک ہے۔ تو کہتے ہیں نفس اور جسم جب یہ وہ جسم فلک یعنی نفس اور جسم اس کا جب خلق ہو گئے اور جسم اس کا وہی فلک ہے، تو اب کیا ہے عقل دوم کے اندر بھی یہ 3 جہتیں ہیں، تو عقل دوم بھی اسی 3 جہتوں کی بنیاد پر اس نے آگے افلاک دوسرے فلک کی جسم و جان کو خلق کیا، اور پھر اس طریقے سے عقل سوم، اور عقل سوم سے یہ سلسلہ کیا ہے عقل بشری اور نفوس بشری تک پہنچا، پھر نفوس سے وہ جو عناصر اربع بنے، یہ سارے کا تعلق کیا ہے وہاں سے ہے۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں یہ شیخ اشراق کچھ اس طریقے سے کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے جو مین مشکل تھی وہ ہمارے پاس اس طرح تھی کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، وہ ہر جہاں سے بسیط ہے، جب بسیط ہے اس طرف سے عالم میں ہم دیکھ رہے ہیں کثرت ہے، تو اس کثرت کی توجیہ ہمارے پاس کیا ہے، تو کہتے ہیں اس کثرت کی توجیہ کے لیے ہم عقول عشرہ کے قائل ہوتے ہیں۔ تو وہ عقول عشرہ میں سب سے پہلے اللہ نے عقل اول کو خلق کیا، تو عقل اول کو وہ ملک قرار دیا، وہ ملک کے جس کے اندر وہ 3 پر والا تعلق، ایک پر کا تعلق معرفت خدا سے ہے، دوسرے کا تعلق اپنی معرفت سے، اور تیسرے کا تعلق جہت امکانیہ سے ہے۔ تو جو جہت امکانیہ عقل اول کے اندر تھی، اس جہت امکانیہ سے اس نے آگے فلک دوم اور فلک کی جان اور نفس کو خلق کیا، نفس عقل دوم کے جسم و جان، وہ جسم فلک اور جان۔ اگر یہ ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں ابن سینا نے بڑے واضح انداز میں، بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے کہ وہ جو عقول عشرہ نے جن افلاک کو خلق کیا ہے وہ کون سے افلاک ہیں،
وہ انشاءاللہ اگلے اس میں ہم بیان کریں گے کہ یہ افلاک کا جو نظریہ انہوں نے پیش کیا، اور پھر اس کے بعد جو عقل دہم سے انسانی عقل اور نفوس بشری اور عناصر اربع تک یہ نظام کا جو سلسلہ ہے یہ کس طرح بنتا ہے، ابن شیخ شہاب الدین سہروردی نے اس طرح بنایا، لیکن ابن سینا نے بڑے اچھے انداز میں اس کی وضاحت کیا کتابوں میں، الاشارات میں، اس کے علاوہ البرہان میں، اور دوسری کتابوں میں جو ان کی الہیات کی کتابیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، اور ایک ایک عقل کے اندر بحث کی ہے۔ جو آخری عقل ہے پھر وہ کچھ اس کے اندر، چونکہ اس کے متعلق بہت زیادہ بحث ہوئی ہے، اس کو شریعت میں بھی منطبق کیا گیا ہے کہ شریعت میں اس کا کون سا نام ہے۔ پھر ہم جو علم حاصل کرتے ہیں عقل بشری، وہ عقل بشری کہاں سے وہ فیض لے کر ایک معرفت تک پہنچتا ہے۔ تو یہ ابن سینا نے اس کے بعد ملا صدرہ نے اس کو اور اچھے انداز میں پیش کیا، علامہ طباطبائی نے اور دوسرے فلاسفہ نے اس کے متعلق بہت زیادہ اپنی الہیات میں بحث کی ہے۔ تو یہ ہماری جو پہلے سیشن میں جو بحث تھی وہ کچھ اس طرح تھی۔ تو اب ہم انشاءاللہ اگلی اس میں ابن سینا نے جس طریقے سے افلاک کا نظریہ دیا ہے اور عقل فعال تک پہنچے ہیں اور وہاں سے پھر کچھ اور وضاحت کیا ہے، تو انشاءاللہ وقفے کے بعد اس کو پڑھیں گے۔ آپ کچھ سوال ہے تو ہم بتا دیں۔ یہ جو عقل اول جو ہے، یہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ تذکرہ کر رہے تھے، تو ابن عربی کے ہاں یہ جو عقل اول ہے وہ اس کو حقیقت محمدیہ کے ساتھ اس کو کرتے ہیں ابن عربی۔ ابن عربی دیکھیں، وہ عقل اول، یہ ابن عربی بھی قائل ہے عقل اول کے، لیکن وہ حقیقت محمدیہ کو عالم وہ آیان ثابتہ کے قائل ہیں، تو اس جی وجہ سے وہ حقیقت محمدیہ کو اس میں اللہ کے عین ثابت مانتے ہیں۔ تو جی کہتے ہیں کہ اسی حقیقت محمدیہ کی بنیاد پہ عالم خلق ہوا ہے۔ تو سب جی سے جی پہلے جو کچھ اس کے اندر تھا عالم خلق میں، اس کے مطابق وہ عقل اول کو خلق کیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو مطلب کہ وہ جو فیض مقدس ہے، اگر ہم ابن عربی کی ٹرمنالوجی یوز کریں تو پہلے تو فیض اقدس کے نتیجے میں تو مرتبہ وحدیت ہوتا ہے نا، پھر اس کے آگے فیض مقدس سے پھر عالم خلق وجود میں آتا ہے، تو اس عالم خلق میں پہلی مخلوق عقل اول ہے فیض مقدس کے نتیجے۔ جی جی جی، فیض مقدس کے نتیجے۔ ٹھیک ہو ٹھیک ہو۔ جی سر، یہ کچھ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے محمد کی روح بنائی، تو یہ وہی عقل اول یا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ وہی عقل اول ہے، وہ عقل پیغمبر، جو پیغمبر عقل کل ہیں، تو اسی کو وجود، اس کا وجود عینی جو ہے وہ عقل اول کی صورت میں عالم خلق میں۔ اس وجہ سے پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، کہیں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میری حقیقت کو اللہ نے خلق کیا۔ حقیقت کے اعتبار سے وہ پیغمبر کی حقیقت خلق ہوئی ہے۔ السلام سر، میرا بھی ایک سوال تھا۔ جو ساری جو کیٹیگریز ابھی ایکسپلین کی ہیں آپ نے ہمیں، اول عقل اول، عقل دوم، اور اس کا جو کہتے ہیں کیٹیگری چلتی رہتی ہیں اس طرح، تو ایک طرح سے جو اس کا جو ایک مقصد جو ہے اس کی اپنی، اس عقل کی اپنی معرفت بھی ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں جو سارا ایک طرح سے سائنس، ہمارا جو ہے آرکیٹیکچر، سب کچھ جو بھی ہے، میتھمیٹکس اٹ سیلف، وہ اسی کا ایک فنکشن ہے اس معرفت کا؟ احسن کا جو کامنٹ تھا کافی، یہ کل کے کامنٹ سے ملتا جلتا تھا کہ جو علوم ہیں وہ پہلے سے کیا
اوپر موجود ہیں وغیرہ، یہ اس سے لنکڈ ہے نا؟ دیکھیں حسن، یہ ابھی جو بحث ہے نا اس سے مرتبط وہ علوم کی بحث ہے کہ کس طریقے سے علوم جو ہے نا وہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ اگلے اس میں نا اگلی ہماری بحث اسی کے متعلق ہوگی انشاءاللہ، تاکہ تسلسل بھی برقرار رہے بحث سے. سر سوال تو نہیں، بس ایک کامنٹ ہی تھا میرے پاس بھی، میں کہ سر جس طرح ہم نے پچھلے کلاس میں جو بات کی، بلکہ پچھلے سیمیسٹر میں جو بات کی تھی، مطلب ایک کہ نہیں سر ابھی سر ہو جائے گا سر، جو ہماری کلاس چل رہی ہوتی ہیں اس میں کیا کہتے ہیں ایک طرح سے خدا نے کو چھپانا بھی ہے، کیا کہتے ہیں پردوں کے پیچھے. تو اس سے کچھ لنک مجھے سمجھ آتا ہے کہ the smartest way to do that would be کہ آپ کسی اور چیز کو بنا دیں اور وہ سب چیزیں بنا رہی ہیں. تو جو لوگ نہیں بلیو کرتے تو ان کو وہ چیز نظر آئے گی جو چیز بنا رہی ہے، شاید اس کو عقل اول کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا کو پہنچنے کے لیے پھر بھی آپ کو لیپ آف فیتھ کی ضرورت پڑے گی. جی جیسے فاضل صاحب نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ جواب اس سوال کا ہے کہ وحدت سے کثرت کیسے صادر ہوئی، یہ کہ وہ پھر بتدریج اس میں پھر وہ لیولز کا، یا جیسے اسلامک کوسمولوجی میں ہوتا ہے 7 آسمانوں کا تصور آتا ہے، جس میں سب سے نچلا آسمان دنیا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ یہ فزیکل ورلڈ کو کہہ لیں. تو اس میں وہ بھی اس میں اس کی ایک اور جہت ہے نا کاسمولوجیکل. اس لیے شاید ابھی اگلے سیشن میں جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ انہیں اپول کو انہوں نے 7 آسمان بھی کہا یا 9 یا 10 جیسے بھی، کہ لیولز کا ادھر یعنی کہ وہ کانسیپٹ آ رہا ہے کہ بتدریج وہ زیادہ ڈینس ہوتا جا رہا ہے نا. شروع اوپر لائٹ جو ہے وہ زیادہ برائٹ ہے، پھر اس سے ہلکی، پھر اس سے ہلکی، پھر اس سے ہلکی، اور الٹیمیٹلی پھر فزیکیلٹی آ جاتی ہے. تو یہ بھی اس کا لازمہ ہے شاید. اس کو پھر حجاب بھی اسی طرح کہا گیا کہ 70,000 حجاب ہیں، کہ وہ جو ریالٹی ہے وہ اس طرح فلٹرز کے ذریعے ہی ظاہر ہو سکتی ہے، ورنہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ وہ تو انفینٹ ہے. یعنی کہ لارجر ایشو شاید یہ ہے. والد صاحب آپ نے شروع میں اس لیے یہ کہا تھا نا کہ وحدت سے کثرت کیسے ظاہر ہوتی ہے، یہ ہے نا اصل سوال. جی اصل سوال یہ ہے. جی تو بڑا یہ اچھا، یہ جیسے کہنا چاہیے سوچنے پہ مجبور کرنے والی باتیں ہیں. تو ابھی ہم پھر 15 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں فاضل صاحب، آپ ٹھیک ہے.